سب سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض، وہ منسوخ ہو گیا۔ پھر ایام بیس کے روزے فرض ہوئے، پھر وہ منسوخ ہو گئے۔ پھر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے، لیکن ساتھ یہ عام اجازت تھی، روزے رکھو تمہاری مرضی، روزوں کے بدلے آدھا سا عربی پیمانہ گندم، اس کا فدیہ دو تمہاری مرضی۔ آدھا سا یہ عربی پیمانہ ہے، اس طرح دیکھیں ہمارا جو پاکستانی پیمانہ ہے آدھا کلو سے کچھ زیادہ تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی یہ قید نہیں فرمائی، بلکہ حکم عام دے دیا، روزے رکھو تمہاری مرضی، اس کے بدلے فدیہ آدھا سا دے دو تمہاری مرضی۔ پھر یہ منسوخ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ روزے اس طرح فرض فرمائے کہ دن کا بھی روزہ، پھر رات کے وقت جب تمہاری آنکھ لگے گی، جب آنکھ لگ جائے گی ساتھ روزہ بھی لگ جائے گا، یعنی رات کا بھی روزہ تھا، دن کا بھی روزہ تھا۔ جس وقت تک ہم جاگتے رہتے، صحابہ کرام جاگتے رہتے تھے تو ان پر روزہ لاحق نہیں ہوتا تھا، جب سو جایا کرتے تھے تو روزہ لاحق ہو جایا کرتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سرما بن قیس، حضرت سرما بن قیس۔ وہ مزدور صحابی تھے، سارا دن مزدوری کرتے تھے۔ تو ایک دن نہ روزے کی حالت میں سارا دن مزدوری کرتے رہے۔ عرب کی گرمی مشہور گرمی ہے، آج بھی مشہور گرمی ہے، جتنا گرمی عرب کے اندر ہے کسی علاقے کے اندر نہیں ہوتی، اس وقت دیکھیں کتنا گرمی ہوگی۔ تو وہ صحابی رسول دن کا روزہ تھا، وہ جب شام کے وقت گھر آئے نا تو اپنے بیوی کو کہا کہ مجھے کھانا تیار کر کے دیں، میں نے کھانا کھانا۔ اس نے کہا کہ میں نے، آپ کی بیوی نے کہا میں نے کھانا اس لیے تیار نہیں کیا کہ جب آپ آئیں گے میں تازہ کھانا پکا کے دوں گی، تو آپ اس طرح کریں، آپ کمر سیدھی کر لیں تھوڑی سی، تو میں کھانا تیار کر کے دیتی ہوں۔ وہ صحابی رسول چارپائی پر کمر سیدھی کرنے کے لیے سوئے، جب سو گئے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگ گئی، قانون تو یہ تھا کہ جب آنکھ لگ جائے تو روزہ لاحق ہو جاتا۔ اب صحابی رسول روزے کی حالت میں سارا دن روزہ تھا، مزدوری کرتے رہے، اب شام کو کچھ بھی نہیں کھایا، پھر نیند آ گئی آپ کو، پھر روزہ لاحق ہو گیا۔ پھر دوسرا روزہ، جب دوسرا دن ہوا نا، وہ پہلے دن کا روزہ، پھر رات کا روزہ، پھر دوسرے دن کا روزہ، کمزوری ہو گئی اور بھوک سے نڈھال ہو گئے۔ جب یہ واقعہ نا آقا علیہ السلام تک پہنچا تو آقا علیہ السلام نے دل کے اندر ارادہ فرمایا کہیں روزہ یہ تبدیل ہو جائے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا، جا جبرائیل میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دے کہ اب رات کو روزہ نہیں ہوگا بلکہ دن کو روزہ ہوگا بس۔ لیکن ساتھ شرط یہ تھی کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، رمضان المبارک میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ سارا قرآن مجید کے اندر سارا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا۔ لیکن ہوا کیا، اس کام کے بھی کچھ صحابہ کرام نے اس کام کے قریب پہنچ گئے۔ کچھ صحابہ کرام رمضان مبارک میں اپنے بیویوں سے حقوق زوجیت ادا کر دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے حکم منسوخ فرما دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح روزہ